بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ قید سے آزاد ہو کر واپس کربلا روانہ ہوا تو ان کے سینے پہ سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ سکینہ شام کے زندان میں اکیلی رہ گئیں۔ اس کی بابا حسین کے سینے پہ سونے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی، ہمارے ساتھ واپس کربلا نہ جا سکی۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس گھر میں حضرت سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو؟ بی بی سکینہ کو اپنے بابا حسین علیہ السلام سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں بن گیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ علیہ السلام سے 10 میل دور ہو کر آپ علیہ السلام پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے مولا حسین کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار تو نیام میں آ گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت خرملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہونے لگا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے جسم پر تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں؟ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا علیہ السلام کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگائی۔ مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ کسی نے زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگ گئی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ ہائے! یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا،
بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی فوج، یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتے ہیں کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہائے بی بی سکینہ کہاں چلی گئی؟ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ اس عورت نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ ہائے میری بچی، میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس ظالم نے ایک کوڑا بی بی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں اگر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا اوپر ہوتا تھا تو پہلا نیچے ہو جاتا تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دو۔ یزید نے کہا اے سکینہ، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر جو کہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ گئیں۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ تو کیا تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کی چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی کہ بھائی جان، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری بہن، یہ سب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان، کیا ہم کبھی اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میری پیاری بیٹی۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی۔ سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما